مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا رہا۔ خلیفے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اصل کی ڈیوٹی ہے اس کی خلافت اس کی نیابت کرتے ہوئے اس ڈیوٹی کو نبھائے۔ جیسے کوئی مسجد کا امام ہے، اب وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے اور کسی اور کو اپنے دوست کو شاگرد کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے کہ اتنے دنوں تک میں واپس آؤں گا تو آپ نے یہاں کام سنبھالنا ہے، تو اب جس کو بنایا یہ نائب ہے، جو چھٹی پہ گیا وہ اصل ہے۔ اب نائب کا کام یہ ہے کہ اصل کی جو ڈیوٹی تھی، جو اس کی ذمہ داری تھی، جو اس کا کام تھا، جو اس کا منصب تھا، وہ اس نے پورا ادا کرنا ہے۔ خود اپنے اوپر بھی وہی لاگو کرنا ہے اور مسجد کے پورے نظام میں بھی، مقتدیوں میں بھی مسجد کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا۔ یہ سارا کام اب اس چھٹی پہ جانے والے امام کے بعد اس کے نائب کے ذمے خود بخود ہو گیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کارخانہ کائنات کو بنایا، اس کے نظام کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، رات دن کو بنایا، سردی گرمی کو بنایا اور مخلوقات کو بنایا۔ پھر اللہ نے انسان کو کہا کہ یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات میں جو نظر آ رہا ہے اے انسان یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ساری مخلوق تیری خدمت کے لیے ہے، تو ان کا مخدوم ہے، لیکن تیری جو خدمات ہوں گی وہ میرے لیے ہوں گی۔ تو میرا ہوگا، ساری مخلوق تیری ہوگی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا وہ جنگل سے آ رہے ہیں، شیر پر سوار ہیں جو جنگل کا ایک درندہ ہے، انسانوں کا دشمن ہے، انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، اس پر وہ سوار ہیں اور ایک انتہا درجے کا زہریلا سانپ جو ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، چابک کی طرح اس سے شیر کو ہانک رہے ہیں۔ دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ جو ہاتھ میں پکڑا ہے سانپ یہ بھی انسان کا دشمن اور جس پر سوار ہیں شیر وہ بھی انسان کا دشمن، لیکن یہ عجیب صوفی ہے، عجیب اللہ والا ہے کہ ایک کو اس نے سواری بنایا ہوا ہے اور دوسرے کو اس نے چابک کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ نہ وہ اس کو نقصان دیتا ہے اور نہ یہ اس کو نقصان دیتا ہے، نہ اس سے ڈر رہا ہے نہ اس سے ڈر رہا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ شیخ سعدی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ ساری مخلوقات تمہارے لیے ہے، تو اس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر ہے تو پھر مخلوق میں سے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر ہے تو پھر ساری مخلوق میرے سے ڈرتی ہے، اور جب میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر مجھے مخلوق سے بھی ڈر لگے گا اور مخلوق بھی میرے سے نہیں ڈرے گی۔ اس لیے اللہ نے ساری کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے کہ تو میرے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تیرا زندگی کا مقصد میری عبادت ہے، تو نے میری غلامی کرنی ہے، تجھے میں امیری میں رکھوں یا غریبی میں رکھوں، صحت میں رکھوں یا بیماری میں رکھوں،
تو دیہات میں ہو یا شہر میں ہو، تو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو مرد ہو یا عورت ہو، تیرا کام میری فرما برداری ہے، تیرا کام میری غلامی ہے۔ اب کوئی بندہ جب یہ چاہے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو اس کو یہ کام پہلے سیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اگر کلمہ پڑھنے سے ہوتی ہے تو میں کلمے کو سیکھوں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری نماز سے ہوتی ہے تو میں نماز کو سیکھوں گا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری زکوٰۃ دینے سے ہوتی ہے تو میں زکوٰۃ کو سیکھوں گا، اللہ تعالی کی فرما برداری اطاعت گزاری روزہ رکھنے سے ہوتی ہے تو میں روزہ رکھنے کو سیکھوں گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری حج اور عمرے سے ہوتی ہے تو میں حج اور عمرے کو سیکھوں گا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت گزاری فرما برداری ماں باپ کی خدمت سے ہوتی ہے تو میں ماں باپ کی خدمت کا ڈھنگ طریقہ سیکھوں گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری حلال کھانے حلال کمانے سے ہوتی ہے تو میں حلال کمانا حلال کھانا سیکھوں گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اپنی اولاد کی صحیح تربیت سے ہوتی ہے تو میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت سیکھوں گا، غرض یہ کہ جب مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو اپنے وجود پر بھی نافذ کرنا ہے، اپنے محتاط اپنے گھر پر بھی نافذ کرنا ہے، اپنے دفتر ادارے میں بھی نافذ کرنا ہے، اپنے کاروبار میں بھی نافذ کرنا ہے۔ جب میں نے اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا ہے تو میرا کام یہ ہوگا کہ میں سیکھوں تو صحیح کہ میرے اللہ کے حکم ہیں کیا، اور اس سیکھنے کو طلب کہتے ہیں، اس سیکھنے کو طالب علمی کہتے ہیں، اس سیکھنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ اب جس وقت میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے گا، ضرورت پیدا ہو جائے گی کہ میں سیکھوں کہ میرا اللہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، روزے کا صحیح طریقہ کیا ہے، حلال کمانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جائز سونے کا کھانے کا پینے کا، یہ سارے طریقے میں سیکھوں گا تو اسی کا نام طلب ہوگی۔ اب چاہے میں زندگی کے کسی حصے میں ہوں، یہ نہیں ہے کہ طالب علم صرف چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے، شادی شدہ بڑی عمر کا نہیں ہو سکتا، ہر عمر کا بندہ، ہر طبقے کا بندہ، ہر شعبے کا بندہ جو یہ سیکھنے کے لیے ٹھان لے گا کہ میں نے وہ سیکھنا ہے جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ طالب علم بن جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں جو تیسری سورت ہے، سورت نبا پہلی سورت ہے، سورت نازعات دوسری سورت ہے 30ویں آخری پارے کی، اور اس کے بعد تیسری سورت ہے سورہ عبس و تولی۔ اب سورہ عبس جو ہے، یہاں پر آپ کسی بھی اردو کی تفسیر کو جس کے اندر ذرا وضاحت زیادہ لکھی ہوئی ہو، آپ اس کو اٹھا کر کے پڑھیں۔ یہ جو پوری سورت نازل ہوئی ہے، یہ پوری سورت ایک طالب علم کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ سورت ایک طالب علم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور کام تھا دوسروں کو دین کی اسلام کی دعوت دینا، اور دعوت کے بعد جو جو مان لے پھر اس کو دین اسلام پورا پورا سکھلانا، جو دعوت کو مان لے گا اس کو پورا پورا دین سکھلانا، اور جو بھی تک نہیں مانا اس کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ یہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے رؤساء، مکہ کے چودھری، مکہ کے سردار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کنبے قبیلوں کے چیف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ اب وہ آئے بھی خود بخود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ میری بات سنیں، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ حضور ان کے کنڈے کھٹکاتے، ان کے دروازوں پہ جاتے، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اب وہ آئے ہیں
وہ آئے ہیں اپنا ایک مشن لے کے کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کرو. ایک ہیں وہ ہمارے خدا جو ہم نے کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں بتوں کی شکل میں، جو ہمیں آباء و اجداد سے ملے ہیں، اور ایک ہے وہ خدا جس کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس کو آپ اللہ وحدہ لا شریک لا کہتے ہیں. ہم اپنے خداؤں پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے خدا کی دعوت دیتے ہیں. ہر گھر کے اندر کوئی آپ کی مان چکا ہے، کوئی ہمارے ساتھ ہے، تو ہر گھر میں ایک عجیب سی ٹینشن بنی ہوئی ہے. آؤ آپس میں بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ طریقہ کار طے کر لیتے ہیں درمیانہ. کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ ہمارے بتوں کی پوجا کر لی جائے، کچھ تمہارے خدا کی پوجا کر لی جائے. یوں گویا راستہ نکال لیتے ہیں تاکہ ٹکراؤ ختم ہو جائے. یہ وہ منافقانہ چال تھی ان کی. وہ اس مقصد کو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیٹھے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت دینے کے لیے حریص تھے، دعوت دینے کے لیے شائقین تھے، دعوت دینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا. چلو وہ جس نیت سے آئے، جو مشن لے کے آئے، لیکن آئے تو بیٹھے ہیں. اب جو میں بات کروں گا ان کو سننی تو پڑے گی. اب میں اپنے اللہ کا تعارف کرواؤں گا، اپنے اللہ کی خالقیت، مالکیت، رازقیت ان کو سمجھاؤں گا. اب تو وہ میری بات سنیں گے، اس لیے کہ میری محفل میں مجلس میں خود آئے بیٹھے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور اس دھن میں ہیں، اس لگن میں ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں میری دعوت کو اتار دے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اور وہ بیچارہ مادرزاد نبینہ ہے، آنکھوں سے نبینہ ہے، لیکن مسجد نبوی کا مستقل وہاں کا رہائشی ہے. وہ ہر ایک اونچ نیچ کو جانتا ہے جیسے نبینہ اپنے کمرے گھر کو جانتا ہوتا ہے. تو وہ بغیر کسی کے آسرے سہارے ہاتھ پکڑے خود مسجد نبی میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک دین کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے. ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ہے وہ مسجد نبی کا طالب علم، ہے وہاں مدرسہ صفا کا طالب علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا چبوترا کا مستقل رہائشی. اس کو جب مسئلہ یاد آتا ہے تو وہ وہاں سے بے تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل بھی پڑتا ہے. یا محمد بھی کہتا جا رہا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا جا رہا ہے، آگے کو جا رہا ہے. اور مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے، آپ ان رؤساء کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سیدھا جا کے بلا دھڑک اپنا سوال کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے فلانا مسئلہ بتلائیے. اب ایک بصری تقاضے کے مطابق ذرا غور کیجیے اس پس منظر کو سامنے رکھ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شوق سے، کتنی لگن سے، کتنے جذبے سے، پوری توجہ کے ساتھ انہی کی طرف متوجہ مبذول تھی. شاید اللہ ان کے دل میں بات اتار دے. اب جس وقت اس نے آ کر کے یوں مجلس میں یکسر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ ناگوار گزرا. قرآن کہتا ہے آبسا، حضور کے ماتھے کے اوپر تیروی آئی، ماتھے کے اوپر بل آ گئے. وتولا، حضور نے منہ دوسری طرف موڑ لیا کہ یہ اللہ کا بندہ اس موقع پر کیسے سوال کر رہا ہے، اس کو تو پوچھنے کے لیے اور موقع مل سکتا ہے، یہ تو ہمارے گھر کا بندہ ہے. اور یہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں یہ تو پہلے ملتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بات سنتے ہی نہیں ہیں. آج مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا، شاید اللہ ان کے دل میں میری بات اتار دے. تو اب اس طالب علم کے یہ جو بیٹھے تھے یہ طالب نہیں تھے، یہ اپنا مشن لے کے آئے تھے، یہ اپنا پروگرام لے کے آئے تھے. بھلے یہ چودھری تھے، بھلے یہ سردار تھے، بھلے یہ امیر تھے، بھلے یہ اس وقت کے مکے کے رؤساء تھے، لیکن طالب نہیں تھے. اور وہ طالب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے آبسا، آپ نے اس نبینے کے آنے پر اپنے ماتھے پہ بل دیے. وتولا، آپ نے ان سے منہ موڑ دیا. انجاء الاعمى، یہ کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آیا ہے. گویا دوسرے انداز میں اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پر قرآن نے اپنے محبوب کو، اس پیغمبر کو جو نبیوں کا سردار ہے، اس پیغمبر کو جو امام الانبیاء ہے، اس پیغمبر کو جو اولین و آخرین کا سردار ہے، جو فخر انسانیت ہے، جو صاحب معراج ہے، لیکن اللہ نے یہاں محبت بھرا عتاب کیا. دوسرے لفظوں میں کہیں محبت بھرے انداز میں ڈانٹ پلائی ہے کہ اچھا طالب آیا اور آپ نے طالب کے سامنے منہ موڑا ہے، آپ نے طالب سے
اپنے چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، ناگواری کا اظہار کیا ہے، آپ کے ماتھے پر بل آیا ہے۔ ایک نبی نہ آیا، طالب بن کے آیا، وہ ہوا یسعی، وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ شوق کا اظہار کر رہا ہے، اس کو مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور وہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ تو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر انہیں مان لیا تو پورا مکہ گویا مسلمان ہو جائے گا، اسلام بڑا مضبوط ہو جائے گا، بڑے بڑے رؤساء چودھری جب مان لیں گے تو گویا یہ علاقہ ہی ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن وہ طالب نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ طالب ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کی طلب کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ میرے دل میں اگر دین کی طلب پیدا ہو جائے، میرے دل میں اگر علم وحی کی طلب پیدا ہو جائے، میرے دل میں اگر قرآن کی طلب پیدا ہو جائے، میرے دل میں اگر دین کے مسائل سیکھنے کی طلب پیدا ہو جائے، تو اس طلب کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ اگر اس طلب والے کے مقابلے میں دوسری طرف نبی ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، فخر الرسل ہے، مقصود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب خدا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی محبت بھرے انداز میں عتاب کیا ہے۔ یہ طالب ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر میں اور آپ بھی اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و قیمت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں اللہ کے دین کی طلب کو جگہ دیں، اللہ کے دین کی طلب کو اپنے دل میں پیدا کریں کہ جس جہاں موقع ملے قرآن مجید کو سیکھنے کا، نماز کے مسائل سیکھنے کا، دین کی باتیں سیکھنے کا، دین کی باتیں پوچھنے کا، یہ ہمارا ایک مقصد زندگی بن جائے۔ اس دھن میں ہم لگ جائیں، یہ ہمیں شوق لگ جائے کہ اللہ کرے کوئی موقع ملے کہ ہمیں دین کی بات سیکھنے کا۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ طالب علم، اس کے لیے کوئی معروف، یہ ہم نے کلچر بنا لیا ہے کہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں بس وہی طالب علم ہے۔ ہر وہ بندہ طالب علم ہے جس کو دین سیکھنے کا شوق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ دین کی طلب لے کے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ مجاہد کی طرح اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے سے پر بچھاتے ہیں۔ وہ کسی قبرستان سے گزر جائے تو مسلمان جو قبروں میں ان کو عذاب ہو رہا ہو اعمال کی وجہ سے، اگر گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ اس طالب کی برکت سے ان قبروں کا عذاب ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی طلب کا شوق نصیب فرمائے۔